بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے وضو کا طریقہ۔ اس سے پہلے کہ ہم وضو کے طریقے کی طرف متوجہ ہوں، ہم ان مسائل کی طرف نظر کرتے ہیں کہ جن کا وضو انجام دینے سے پہلے ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ کہ اعضائے وضو اور مسح کرنے کی جگہیں پاک ہوں، یعنی دونوں ہاتھ، منہ، آپ کے سر کا چوتھائی حصہ یعنی وہ حصہ جو آسمان کی طرف ہے جہاں آپ مسح کرتے ہیں، اور دونوں پیر، ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر ان جگہوں پر کوئی نجاست لگی ہے تو ضروری ہے کہ وضو کرنے سے پہلے اس نجاست کو برطرف کریں اور اس جگہ کو پاک کریں، پھر وضو کریں۔ دوسرا، وضو کے کاموں کو یکے بعد دیگر فوراً بجا لائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وضو کے کاموں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ آئے کہ دیکھنے والا یہ کہہ سکے کہ آپ وضو نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر میں نے نیت کی اور میں نے اپنے منہ کو دھویا وضو کی نیت سے، پھر میں کھانا کھانے چلا گیا۔ اب میں نے کھانا فنش کیا اور میں پھر آؤں اور میں اپنے ہاتھوں کو دھوؤں تو میرا وضو غلط ہے، کیونکہ وضو کے کاموں کے درمیان اتنا فاصلہ آ چکا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ تیسرا کہ اعضائے وضو پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو پانی بہنے میں رکاوٹ بنے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میرے دونوں ہاتھوں پر، منہ پر، سر پر اور میرے دونوں پیروں پر ایسی چیز نہ لگی ہو کہ پانی میری جلد تک نہ پہنچ سکے۔ مثال کے طور پر خواتین مہندی لگاتی ہیں خوشی کے موقع پر، تو مہندی اتنی ڈینس نہ ہو کہ پانی ان کی جلد تک نہ پہنچ سکے، یا کام کرتے وقت ہمارے ہاتھوں پر انگ لگ جاتی ہے، یا بالوں پر ہم تیل لگاتے ہیں تو اس مقدار میں تیل نہ ہو کہ پانی ہماری جلد تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد سب سے آخری مسئلہ کہ وہ جگہیں جہاں مسح کیا جاتا ہے وہ جگہیں خشک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پیر یا آپ کے سر خشک نہ ہو تو مسح نہیں ہوگا۔ تو آئیے ہم وضو کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ وضو کے شروع میں 3 مستحبات ہوتے ہیں۔ پہلا، انگلیوں سے لے کر کلائیوں تک 2 دفعہ ہاتھوں کو دھونا۔ دوسرا، 3 دفعہ کلی کرنا۔ تیسرا، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ واجب وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ سوال یہ کہ وضو کیسے کیا جائے، تو اس کے 4 مرحلے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، چہرے کو دھونا۔ نمبر 2، ہاتھوں کو دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4، پیروں کا مسح کرنا۔ اب آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نیت کریں گے اور آپ کی نیت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ چہرہ دھوئیں گے۔ چہرہ لمبائی میں پیشانی کے اوپر سر کے بال اگنے کی جگہ سے ٹھڈی کے آخری حصے تک دھویا جاتا ہے، اور چوڑائی میں ہاتھ کے انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان چہرے کا جو حصہ آ جائے اسے دھونا واجب ہے۔ اور توجہ یہ رہے کہ چہرہ اوپر سے نیچے کی جانب دھونا چاہیے۔ اگر آپ کی داڑھی گھنی ہے تو اسے پورے طریقے سے تر کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی سے انگلی کے سرے تک دھوئیں۔ اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے اسی طرح دھوئیں۔ ایک اہم نکتہ یہ کہ ہاتھوں کو کوہنی سے انگلیوں کے سرے کی طرف دھویا جاتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف۔ اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ سے سر کے اگلے حصے کا مسح وضو کے پانی کی اس تری سے کرنا چاہیے جو ہاتھوں میں موجود ہے۔ مسح میں ہتھیلی سے مسح کو ترجیح دیں، اور مسح سر کے اوپری حصے سے نیچے کی طرف بال اگنے کی لکیر تک اور پیشانی کے پہلے تک ہونا چاہیے۔ اور توجہ رہے کہ مسح کی جگہ مسح سے پہلے مکمل طور پر خشک ہو۔ آپ بالوں پر مسح کر سکتے ہیں اور کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔
سر کا مسح کر لینے کے بعد وضو کے پانی کی اس تری سے جو ہاتھوں میں موجود ہے اپنے داہنے ہاتھ سے داہنے پیر کا مسح پاؤں کی انگلیوں کے سرے سے پاؤں کے جوڑ تک کیا جائے، اور اسی طرح بائیں پیر کا مسح بھی کریں۔ توجہ رہے کہ مسح کی جگہ مسح سے پہلے مکمل طور پر خشک ہو اور مسح کے لیے دوسرا پانی لینا جائز نہیں ہے۔ اب آپ کا وضو مکمل ہو گیا ہے اور آپ طہارت کی حالت میں ہے۔ بسم اللہ نور